العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی خلق الازواج كلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون صدق اللہ العظیم۔ میرے نوجوان دوستو، ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ لوگوں کے علم میں ہے، مجھے یہاں کے نوجوان ساتھیوں کی طرف سے یہ حکم ہوا ہے کہ میں اپنے ہم سب کے گھریلو زندگی کے بارے میں، جس کو انہوں نے سکسیسفل میریڈ لائف کے عنوان سے عنوان تجویز کیا ہے، اس کے تعلق سے اسلامی نقطۂ نظر سے قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں جو ہمارے لیے مفید بھی ہو اور واضح بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی مدد فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کا نظام کچھ ایسے بنایا ہے کہ خود جیسے میں نے ابھی قرآن کی آیت پڑھی، سبحان الذی خلق الازواج کلھا، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو جوڑوں میں پیدا کیا۔ ومما تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا یعلمون، جو مخلوقات زمین میں ہے اور جو خود تمہاری زندگیوں میں ہے اور وہ جو تم نہیں جانتے، وہ ساری مخلوقات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوڑوں میں پیدا کیا ہے۔ خلق منہا زوجہا، ہر چیز کے جو ہے جوڑے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں۔ اور یہی معاملہ انسانوں کا ہے، انسان بھی جو ہے جوڑے کی شکل میں پیدا ہوا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو جنس کے بیچ ایک نیچرل اٹریکشن رکھ دیا ہے۔ عورت اور مرد کے بیچ جو ہے صنفی میلان جسے کہتے ہیں اردو کے اندر، صنفی کشش جسے کہتے ہیں ان کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسرے کے لیے وہ کشش رکھی ہے، جو اصل حکمت جو ہے آدم کی اولاد کی ترقی اور بقا کے لیے ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سارے مخلوقات، حشرات الارض ہے، پرندے ہیں، جانور ہے، سمندری مخلوق ہے، جنگل کی مخلوق ہے، سب کو جو ہے جوڑوں میں بنایا ہے۔ اور ساری ہی جاندار مخلوق کے اندر اللہ تعالیٰ نے نر اور مادہ پیدا کیا، اور ہر مخلوق کے اندر نر کے لیے مادے میں اٹریکشن رکھا ہے اور مادہ کے لیے نر میں اٹریکشن رکھا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی قانون قدرت ہے، تاکہ بقا کا، ترقی کا اور پاپولیشن کا جو نظام اللہ تعالیٰ بنانا چاہتا ہے وہ نظام قائم رہے۔ اسی طرح انسان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوڑوں میں بنایا، اور جوڑوں میں بنانے کے بعد ان دو مخلوقات کے بیچ فطری کشش رکھی، نیچرل اٹریکشن رکھا، اور اس فطری کشش کے بعد جب یہ دونوں قریب ہوتے ہیں تو ان کو ایک بندھن میں باندھنے کا نام نکاح رکھا۔ اسلام کی یہ خاصیت ہے، خصوصیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ احسان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احسن تعلیمات ہے کہ آپ نے انسان کو اس فطرت سے لڑنے کا حکم نہیں دیا کہ آدمی کے اندر ایک فطری خواہش ہے، جس طرح بھوک ہے تو اتنی پابندی لگائی کہ حرام نہ کھائیے، لیکن حلال روزی تو پوری کھلی ہے آپ کے سامنے، بلکہ بہت کم چیزیں ہیں جو حرام ہیں، باقی اللہ کی پوری کائنات جو ہے حلال پر مشتمل ہے۔ کئی چیزیں اللہ تعالیٰ نے جو ہے انسانوں کے لیے حلال کر دی ہے۔ اسی طرح جنسی بھوک، صنفی میلان، سیکسول ڈیزائرز جو انسان کے اندر بہت اسٹرانگ ہوتے ہیں، اس کی ممانعت اسلام نے نہیں کی۔ عیسائیت نے اس کی ممانعت کی تھی، رہبانیت کو ایجاد کیا،
اور ایک دور ایسا گزرا کہ کسی بھی مذہبی رہنما کا، چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، کسی بھی مذہب رہنما کا، چاہے وہ ان کا فادر ہو یا یہودیوں کا جو ہے ربی ہو یا مسلمانوں کا عالم ہو، کسی بھی مذہبی رہنما کے لیے شادی بیاہ جیسے معاملات، بیوی اور بچے جیسے معاملات جو ہے عیب سمجھے جاتے تھے۔ ایک زمانہ ایسا گزرا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دین فطرت دیا ہے، اسلام دین فطرت ہے، ایک ایسا دین، زندگی گزارنے کا ایک ایسا راستہ جو انسان کی فطرت کے عین مطابق ہے، تو سیدھا اپنے منزل تک لے جاتا ہے۔ یہاں فطرت سے ٹکرانے کا حکم نہیں دیا گیا، یہاں فطرت کو دبانے اور کچلنے کا حکم نہیں دیا گیا، یہاں دو صنفوں کو الگ الگ کر کے دو خانوں میں بانٹ دینے کا حکم نہیں دیا گیا، بلکہ قانون دیا گیا، تلک حدود اللہ، یہ اللہ کے حدود ہے، یہ اللہ کے بنائی ہوئی باؤنڈریز ہیں، اس باؤنڈری کے اندر تم اپنے جائز ضروریات کو، اپنے جائز خواہشات کو پورا کر لو۔ اس کا نام نکاح ہے۔ نکاح کیا ہے؟ نکاح ایک عبادت ہے۔ نکاح کیا ہے؟ نکاح ایک کمٹمنٹ ہے۔ ابھی جو نوجوان یہاں پر ہیں، اگر یہ لوگ سب آئی ٹی پروفیشنل سے تعلق رکھتے ہیں تو جانتے ہیں آپ کہ مغربی تہذیب نے، ویسٹرن کلچر نے، یورپ نے انسانیت کو تباہی کے کتنے گھناؤں نے گڑھے کے پاس لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ کمیٹڈ ریلیشن شپ، لیونگ ریلیشن شپ، یہ ساری ناپاک رشتے، یہ وہ ناپاک رشتے جو باقاعدہ ایک پلاننگ اور ایک سازش کے تحت کہ موجودہ انسان کو دنیا کی عیاشیوں میں، دنیا کی چمک دمک میں، دولت اور پیسوں کی ریل پیل کی کشش میں نوجوان نسل کو اس طرح گمراہ کیا جائے کہ عورتیں اور لڑکیاں گھروں سے باہر آ جائیں اور مردوں کو ان کی صنفی اور نفسانی تسکین کا سامان مل جائے، اور اس کے نتیجے میں پورا سماج، پورا معاشرہ، پورا انسانی معاشرہ اور سماج جو ہے تباہی کا شکار ہو جائے۔ ان کو اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ تو یہ جو کمیٹڈ ریلیشن شپ ہے، بتائیے کون کس کے ساتھ کرتا ہے؟ کون کس کے ساتھ کرتا ہے؟ اس میں کیا رسپانسبلٹیز ہے کسی کی؟ کچھ نہیں۔ نکاح کیا ہے؟ کمٹمنٹ ہے اللہ کے ساتھ۔ نکاح کیا ہے؟ کمٹمنٹ ہے رسول اللہ کے ساتھ۔ نکاح کیا ہے؟ کمٹمنٹ ہے انسانی سماج کے ساتھ۔ نکاح کیا ہے؟ کمٹمنٹ ہے خاندان کے ساتھ۔ نکاح کیا ہے؟ کمٹمنٹ ہے پوری انسانیت کے ساتھ کہ میں اس کو لے کر نبھانے والا ہوں۔ اس کی پوری ذمہ داریاں مجھ پر ہے، اس کی پوری رسپانسبلٹیز میں نے اختیار کی ہے۔ اور یار پوچھنے والے پوچھتے ہیں، جو آج ویسٹرن کلچر کو فروغ دینے والے ہیں، مغربی تہذیب کے معمار ہیں، وہ پوچھتے ہیں کہ آخر کوئی کیوں کس کی ذمہ داری نبھائے؟ کوئی کیوں کسی کی ذمہ داری اور رسپانسبلٹیز کو اپنے سر پر ڈال لے؟ سب آزاد ہے، ہر کوئی فریڈم چاہتا ہے، ہر کوئی آزادی چاہتا ہے، ہر کسی کو اپنے من مانی عیش کرنے کا اختیار ہے، حق ہے۔ کوئی کیوں کسی کی ذمہ داریاں اپنے گلے میں ڈال کر زندگی گزارے؟ کیا پڑی ہے؟ میرے عزیز دوستو، معاملہ یہ ہے کہ جانوروں کے لیے کوئی قانون نہیں ہے، جانوروں کے لیے کوئی ضابطہ نہیں ہے۔ مجھے بتائیے، اگر کوئی بیل، گائیں، بکری کسی کے کھیت پر یا کسی کے پارک میں یا کسی کے ریسارٹ میں یا کسی کی دکان پر حملہ کر دے، کچھ کھا لے، پی لے، تباہ کر دے، ترکاری، سبزی یا کھانے پینے کی چیزیں، یا کتا جو ہے کسی بھی چیز میں منہ ڈال دے، کیا اس کے لیے کوئی قانون ہے؟ کوئی ایف آئی آر ہے؟ کوئی ایکٹ ہے؟ آئی پی سی کا کوئی ایکٹ ہے؟ آئی پی سی پینل کوڈ کے تحت کسی دنیا میں کوئی قانون نہیں ہے۔ شیر یا چیتا کسی انسان پر حملہ کر دے، اس کا قتل کر دے، کہ کوئی ایکٹ ہے، کوئی ایف آئی آر ہے، کوئی تعزیری قوانین ہیں اس کے لیے؟ نہیں۔ لیکن اس کا 10% اگر انسان کر دے، اس کا 10%، صرف آپ کسی کے پیکٹ میں ہاتھ ڈال دیجئے، کسی لڑکی کو چھیڑ دیجئے، کسی کو چاقو دکھا دیجئے، مارنے کی بات بہت دور، کتنے قانون ہیں آپ کے لیے؟ کتنے قانون ہیں آپ کے لیے؟ کسی کو پکڑ کر آپ نے گھسیٹ کر لے کے چلے گئے تو قانون وہاں پر وہ نہیں ہوتا۔ ہراسنگ، کڈنیپنگ،
अटेम्प्ट टू मर्डर, फिट पैकेट, ट्राई टू थेफ्ट, कितना कानून है आपके लिए। क्यों? जानवर के लिए कोई कानून नहीं, इंसान के लिए कानून है। ऐसा क्यों है भाई? अक्ल क्या कहती है? इसलिए कि फल अमहा फुजूरहा व तक़वा, इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने भलाई और बुराई की तमीज दी है। अल्लाह ताला ने इंसान को फिस्क व फुजूर क्या है, तक़वा और नेकी क्या है, ये बताया है। इसलिए सारे कानून इंसान के लिए है, जानवर के लिए कोई कानून नहीं। तो दीन इस्लाम ने इंसान की फितरत से लगते हुए इंसान के नेचुरल डिजायर को पूरा करने के लिए कानून दिया है। वो कानून है निकाह का। क्या इस मुक़द्दस कानून के तहत तू मुआशरे को, समाज को, अल्लाह और उसके रसूल को एक कमिटमेंट दो। वो कमिटमेंट क्या है कि इसकी जिम्मेदारी, इसका नानो नुफ़्क़ा, इसका महर, इसकी ज़िंदगी की हर खुशी और गम सब मेरे ज़िम्मे है। और यहाँ से ये निकाह क्यों? इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला इंसानी समाज को एक पाकीज़ा ख़ानदान की बुनियाद देना चाहता है। इंसानी मुआशरे के अंदर पाकीज़ा अक़दार को, पाक और साफ माहौल को फ़रोग़ देना चाहता है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को हुक्म दिया कि वो निकाह की बुनियाद पर अपने सन्फ़ मुखालिफ के साथ शादी करके बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजारे। और इसीलिए ये क़ानून है। अब ये कोई पूछता है तो मैंने उसका जवाब आपको दिया कि क़वानीन क्यों बनाए जाते हैं, क़ानून क्यों बनाए जाते हैं। अब इस क़ानून के साथ ही अल्लाह तबारक व तआला ने दो ऐसे अट्रैक्टिव आयतें कुरान के अंदर दी है कि मियाँ और बीवी की असल हैसियत क्या है, शोहर और बीवी की असल हैसियत अपने घर के अंदर क्या है। एक जगह फरमाया हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, तुम्हारी बीवियां तुम्हारे लिए लिबास है और तुम उनके लिए लिबास हो। ये आयत इतनी अजीम है, ये आयत इतनी लिटरेरी खुसूसियात से भरी हुई है, इसके अंदर इतना अदब है, इसके अंदर इतना हुस्न है कि औरत और मर्द, शोहर और बीवी के ताल्लुक़ को इतने खूबसूरत जुमले में सिवाय अल्लाह के इंसान के बस की बात नहीं है। क्या आप किसी इंसान का लिबास के बगैर तस्वुर कर सकते हैं? क्या आप किसी लिबास का इंसान के बगैर तस्वुर कर सकते हैं? इंसान लिबास के बगैर नामुकम्मल है, लिबास इंसान के बगैर नामुकम्मल है। अल्लाह ताला ने इंसान की फितरत ऐसी बनाई है कि वो पैदाइश से लेकर क़ब्र तक लिबास मांगता है, चाहे लिबास की शक्लें अलग अलग हो। लिबास इंसान के हुस्न में इजाफा करता है, लिबास इंसान को जाजिब नजर बनाता है, लिबास इंसान के ऐब को छुपाता है, लिबास इंसान की मौसम की तकलीफों से हिफाजत करता है। क्या खुसूसियात है लिबास की। और कितना प्यारा जुमला, कितना कीमती जुमला, कितनी खूबसूरत आयत अल्लाह तबारक व तआला ने मर्द को कही औरत के लिए, औरत को कही मर्द के लिए, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, तुम उनके लिए लिबास हो और वो तुम्हारे लिए लिबास हो। और इससे बेहतर कोई बात नहीं हो सकती। फिर आप जरा सोचिए, हर मखलूक का एक हुस्न है। अल्लाह तबारक व तआला तबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, तबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, बड़ा बाबरकत है वह अहसन खलकत करने वाला अल्लाह तबारक व तआला। चिड़िया का तस्वुर आप बगैर परों के कर सकते हैं, हिरन का तस्वुर आप बगैर सींगों के कर सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने हर मखलूक का हुस्न पैदा किया और इंसान का हुस्न उसका लिबास है, उसका लिबास है। और इंसान के हुस्न में चार चांद लग जाते हैं जब वो किसी औरत के साथ और औरत किसी मर्द के साथ हलाल तरीके पर पाकीज़ा तमद्दुन के तहत निकाह के ज़रिए से एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। एक ऐसा मुआशरा,
ایک ایسا سماج، ایک ایسا فیملی سسٹم جو گھر کے اندر بھی گھر کے باہر بھی پاک صاف ماحول انوائرمنٹ جو ہے کریٹ کرنے میں سماج کی ہیلپ کرتا ہے، مدد کرتا ہے. یہ ہے نکاح کی بنیادی تصور اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے وہ. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور جگہ بہت خوبصورت بات کہی، انہا ومن آیاتہ انا خلق لکم من انفسکم ازواجا الیہا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہاری ہی جنس سے عورت کو بنایا اور تم دونوں کو ایک دوسرے کا سکون کا ذریعہ بنایا اور تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت اور رحمت رکھ دی. سکون کا ذریعہ عورت اگر ماں ہے تو بچے کے لیے سکون کا ذریعہ ہے، اگر بہن ہے تو بھائیوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اگر بیوی ہے تو شوہر کا سہارا ہے. کتنے روپ ہیں عورت کے. بیٹی ہے تو باپ کے جو ہے دل و دماغ کی آنکھوں کا نور ہے. کتنے روپ ہیں عورت کے. کمیٹڈ ریلیشن شپ آج کا جو ویسٹرن کلچر ہے، سارے رشتے جو ہے مادی سہولتوں کے اوپر، مٹیریلزم کے اوپر ہوتی ہے. وہ لوگ کیا ڈھونڈتے ہیں ایک دوسرے کے اندر، کیا ڈھونڈتے ہیں ایک دوسرے کے اندر؟ تمہارا بینک بیلنس کیا ہے، میرا بینک بیلنس کیا ہے. تمہارا انکم کتنا ہے، میرا انکم کتنا ہے. تمہاری پوسٹ کیا ہے، میری پوسٹ کیا ہے. دونوں ایکول ہے تو ہم دونوں ایک ہے. کمیٹڈ ریلیشن شپ کے اندر آ گئے. 100 سال سے چلا ہے یہ سلسلہ. یورپ نے، اصل میں یہ بات لمبی ہو جائیں گی، یورپ اور امریکہ کے اندر یہ جو مذہب بیزاری اور یہ جو سماجی بندھنوں سے آزاد ہونے کی بیماری شروع ہوئی، یہ اصل میں ریاکشن ہے. کرسچینٹی جو ہے فیل ہو گئی ہے، چونکہ کرسچینٹی انبیاء کے راستے سے ہٹ گئی، گمراہی کا شکار ہو گئی، تو ان لوگوں نے ایسے ایسے مصنوعی قانون بنائے، غیر فطری قانون بنائے جو انسانی سماج کو قیامت تک رہنمائی نہیں کر سکتے تھے. تو یورپ کے لوگوں نے جو پوپ کے قانون سے، چرچ کے قانون سے، بلکہ لا قانونیت سے، بے قانونیت سے بیزار تھے، ان کے سامنے اسلام پیش نہیں ہو سکتا. وہ اسلام کے تعارف سے محروم رہے. تو ان لوگوں نے جو ہے چرچ سے بیزارگی کو مذہب سے بیزارگی کا ذریعہ بنا لیا اور سمجھ لیا کہ سارے مذہب ایسے ہی ہیں. کیوں کہ سب سے بڑا مذہب تو ان کے سامنے ہندوازم کا آیا، اور ہندوازم میں کیا ہے؟ اتنا گھناؤنا قانون، اتنا جنگل راج کہ مرد مر جائے تو نوجوان اور دلہن کو یا بوڑھی دلہن کو اس کی چتا پر جل کر مر جانا پنیہ کا کام ہے. اتنا وحشتناک قانون. کیا یہ انسانی فطرت سے میل کھاتا ہے؟ کیا انسانی سماج اس کو گوارا کرے گا؟ کسی بھی زمانے میں نہیں. اور پھر اتنی جینڈر ان ایکویلٹی، اس کا الزام لوگ اسلام پر لگا رہے ہیں آج، کہ بیوی اگر مر جائے تو شوہر نہیں چلے گا. قرآن کہہ رہا ہے تم دونوں کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسرے کے لیے محبت اور مودت پیدا کر دی. یہ ایسی چیز ہے، دنیا کی کوئی طاقت جو ہے، آپ کتنا ہی قیمتی فلیٹ تحفے میں دے دیجئے، کتنی ہی چمکتی دمکتی ہوئی قیمتی کار اپنی بیوی کو تحفے میں گفٹ کر دیجئے، یا بیوی آپ کو گفٹ کر دے، یہ آپسی محبت جو اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے، انسانی دلوں میں نکاح کے نتیجے میں جو محبت اور رحمت پیدا ہوتی ہے، اس کی قیمت کو ادا نہیں کر سکتا. 100 سال سے یورپ جو یہ سفر کر رہا ہے فحاشی کا، بے پردگی کا، اور عورتوں کو دنیا کے اٹریکشن کا لالچ دے کر گھروں سے نکالنے کا، اس کے نتائج بھگتے جا رہے ہیں. یورپ کی آدھی آبادی ناجائز بچوں سے بھری ہوئی ہے. بچے ماں باپ کی فطری محبت سے محروم، اس کے نتیجے میں کرائم بڑھ رہا ہے. کرائم بڑھ رہا ہے اس کے نتیجے میں.
اسٹریس بڑھ رہا ہے، اور یہ جو مادہ پرستی ہے، یہ جو دولت پرستی ہے، جو لوگ جوانی کے جوش میں خون کے گرم ہوتے ہوئے اپنے بھلے اور برے کو سمجھ نہیں پاتے، اور اس وقت ان کو یہ ساری خوبصورتیاں دنیا کی جو ہے اٹریکٹ کرتی ہے اور اس سنہری جال میں کود جاتے ہیں، ان کو اس وقت ہوش آتا ہے جب سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ عمر کا پونا حصہ گزر جانے کے بعد جب ایک عورت اپنی کشش کھو دیتی ہے تو وہ مردوں کے سامنے جو ہے بے آسرا بن کر کھڑی ہو جاتی ہے، کوئی اس کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھتا بھی نہیں۔ اس وقت اسے سہارا محسوس ہوتا ہے کہ کاش میرے بچے ہوتے تو مجھے سہارا دیتے، میں نے ان کو ماں بن کر اگر گود میں پالا ہوتا تو آج وہ میرا سہارا بنتے۔ مرد جب اپنے بال سفید کر چکا ہوتا ہے تب وہ محسوس کرتا ہے کہ میں نے اپنی جوانی فحاشی اور عیاشی اور دنیا پرستی کے پیچھے لگا کر کتنی بڑی غلطی کی ہے کہ آج میری دنیا ویران ہو چکی ہے۔ مادہ پرست مرد اور عورتیں، جب مرد گھر کو لوٹتا ہے تو بیوی اس کا سہارا نہیں بن پاتی، اس کی تھکان، بیوی کے ایک مسکراہٹ سے اس کی تھکان جو غائب ہو جاتی ہے وہ اس کے لیے محتاج بن جاتا ہے۔ بچوں کی کلکاریوں سے اس کے ذہنی ٹینشن جو ختم ہو جاتے ہیں وہ اس کے لیے محتاج ہو جاتا ہے۔ پورا مغربی معاشرہ تباہی کے چوراہے پر کھڑا ہوا، گویا کہ فریاد کر رہا ہے، آہو بقا میں مبتلا ہے کہ کہاں سے ہم کو سکون ملے گا، کہاں سے ہم کو اطمینان ملے گا۔ ایسے نہیں بول رہا ہوں میرے دوستو، ثبوت اگر چاہیے نیٹ پر جائیے آپ اور دیکھیے دنیا کے اندر سب سے زیادہ سوسائڈ کہاں پر ہو رہے ہیں؟ یورپ کے اندر ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ مادہ پرستی انسان سے جینے کا حوصلہ چھین لیتی ہے اور اسے صرف عیاشی کا پتلا بنا کر رکھ دیتی ہے۔ اسلام انسان کو جینے کا حوصلہ دیتا ہے۔ تکلیف ہو، مصیبت ہو، پریشانی ہو، مصائب ہو، آزمائشیں ہو، گھر میں اگر عورت ہے تو اس سے بڑا سہارا اس کے لیے کچھ اور نہیں۔ وہ ساری آزمائشوں سے کامیابی سے گزر جاتا ہے۔ وہ آزما کر دیکھیے آپ، صرف ایک عورت جو کہ صنف نازک ہے، ہاؤس وائف ہے، کچھ بھی نالج نہیں ہے اس کو، لیکن مرد باہر کیسے ہی طوفانوں سے اگر ٹکرانا ہے تو اس کی پشت پر اگر یہ عورت موجود ہے تو وہ کامیاب ہے۔ اور اس سے محروم ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ دولت کے انبار ہوں گے لیکن آپ کے پاس جینے کا حوصلہ ختم ہو جائے گا، اور جب جینے کا حوصلہ ختم ہو جائے گا تو انگریزی مثال آپ لوگوں کے سامنے ہے، if you lose wealth you losing nothing, if you lose health you lose something, if you lose confidence you lose everything۔ آپ کا کانفیڈنس کیا ہے؟ آپ کی بیوی ہے۔ ہمارا سہارا کون ہے؟ ہمارے گھر والے ہیں۔ یہ اگر ہم سے چھین لیا جائے، انسان کی ساری جدوجہد کا تگودو کا سبب کون ہے؟ ہمارا مرکز اور محور کون ہے؟ ہماری محنتوں کا، ہماری کاوشوں کا، ہماری کوششوں کا مرکز اور محور اور گول اور ہدف کون ہے؟ ہمارے بیوی بچے ہیں۔ ان کے ساتھ ہمارا تعلق اگر محبت اور رحمت کا نہیں ہے تو ہماری دنیا کھوکھلی ہے۔ ہمارا سماج ایک ایسا سماج ہے جس کی خوبصورت عمارت راکھ کے ڈھیر پر بنی ہوئی ہے، ایک طوفان کا جھونکا سنبھال نہیں سکتا، ختم ہو جائے گا۔ یہی یورپ کے ساتھ میں ہو رہا ہے، اور ہمارے بزرگوں نے بہت پہلے سمجھ لیا اس کو اور اس طوفان سے ہم کو خبردار کیا۔ اور بس موقع نہیں ہے، آپ علامہ اقبال کو پڑھیے، سید قطب شہید کو پڑھیے، مولانا مودودی کو پڑھیے، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یورپ کی اس کھوکھلی تہذیب نے ان سے وہ بہت پہلے خبردار کر دیا تھا ان لوگوں کو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص مدد تھی ان کے، اور اسی لیے ان لوگوں نے ایک سماج کو دعوت دی کہ اس کے خلاف نبرد آزما ہو کر اسلام کو مضبوطی سے پکڑ لے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے سے ہمیں جو زندگی کا راستہ دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے زندگی گزارنے کا طریقہ دیا ہے، اتنا مضبوط، اتنا پاکیزہ، اتنا خوبصورت، اتنا نیچرل، اتنا فطری ہے کہ اس راہ پر چل کر
فقط فاز فوزا عظیما، عظیم ترین کامیابی حاصل کرنا ہمارا مقدر ہے۔ اب جب دو مرد اور عورت مل کر ایک معاشرہ وجود میں آیا، ایک خاندان وجود میں آیا، ایک پاک و صاف اور خوبصورت گھر وجود میں آیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ الرجال قوامون علی النساء، مرد کو عورت پر ایک درجہ فضیلت حاصل ہے۔ اس پر اعتراض ہوا، یہ کیسے بھائی؟ عورت اور مرد تو ایکول ہے۔ جبکہ یہ دعویٰ اتنا کھوکھلا ہے کہ مذہب تو چھوڑیے، سائنسی تحقیقات تک، سائنٹیفک ریسرچ تک یہ بتا رہا ہے کہ اپنے دماغ کے حیثیت سے بھی، اپنے اعضاء کی حیثیت سے بھی، اپنے کانفیڈنس کی حیثیت سے بھی عورت اور مرد میں نمایاں فرق ہے، اور مرد جو ہے عورت سے قوی ہے، طاقتور ہے، کس کو اس سے انکار ہو سکتا ہے؟ اور یہ بات یاد رکھ لیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں صاف فرما دیا کہ مرد کو عورت پر جو فضیلت حاصل ہے اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ یہ مرد پیدا ہو گیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ مرد اپنا مال تم پر خرچ کرتا ہے۔ قرآن کی آیت، وَإِنَّمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اس لیے کہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے باہر کی ذمہ داریوں کو نگران بنایا ہے، تم کو باہر جانے کی ضرورت نہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے آج بھی عورتیں جو باہر جا رہی ہیں کمانے کے لیے، آدھے سے زیادہ عورتیں وہ ہے جو مجبور کی گئی ہے، اپنی خوشی سے نہیں جانا چاہتی وہ کسی بھی سماج کے اندر۔ ابھی تو صاحب ایسا دور آ رہا ہے، انسان کے اندر اتنا لیزینس آ رہا ہے، کچھ دنوں میں مرد ہی باہر نہیں جانا چاہیں کمانے کے لیے، تم جاؤ مجھے گھر میں چھوڑ دو، یہ اچھا ہے۔ تو فطرت نے جو ہے عورت پر زیادہ بوجھ ڈالا ہے، اس لیے شریعت نے عورت کا بوجھ ہلکا کیا ہے کہ تم کو گھر میں رہ کر کے اپنے بچوں کی تربیت، اپنے شوہر کے سکون و اطمینان کا خیال، اپنے گھر کے بزرگوں کی خدمت اور گھر کو جنت بنانا ہے، تاکہ مرد باہر کی جہنم کی مصروفیات سے جب گھر کو لوٹے تو جنت کا احساس ہو، اس کو اطمینان و سکون ملے۔ ایک ایسا فطری گھر اسلام نے جو ہے انسانوں کو بخشا ہے۔ اب دونوں کی یہ ذمہ داری بنی کہ جب ایک نکاح میں بن گئے، ایک گھرانہ اسلامی گھر وجود میں آیا، تو اس کے نتیجے میں جو اولاد ہوتی ہے اس اولاد کی تربیت کا مرحلہ، کامیاب ازدواجی زندگی، سکسیسفل میرڈ لائف مکمل نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ گھر اسلامی گھر نہ بن جائے، وہ فیملی ممبر سب کے سب خالص اللہ کے مومن و مسلمان نہ بن جائے۔ کیونکہ ہمارے نزدیک دنیا کی کامیابی ادھوری کامیابی ہے، ہمارے نزدیک اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ انسان تو سفر کر رہا ہے، انسان تو اپنی اصل منزل کی طرف سفر کر رہا ہے، اور اس کی اصل منزل تو آخرت کی کامیابی ہے۔ یہ تو بس سفر کا ایک مرحلہ ہے، 4-6 گھنٹے اور کچھ دنوں کا سفر ہے، اور یہ سفر ختم ہونا ہے۔ آخر سب لوگوں کا سفر ختم ہو رہا ہے، نئی نئی نسلیں آ رہی ہے، نیا نیا جنریشن آ رہا ہے۔ تو کامیاب انسان وہ ہے جو اپنے زندگی میں بھی، جو اپنی زندگی کے بعد بھی اپنے گھر کو اسلامی گھر بنا کر جائے، جو اپنے گھر کو مومن اور مسلمان گھر بنا کر جائے، کیونکہ جہاں وہ جا رہا ہے وہاں کے تعلق سے قرآن نے صاف فرما دیا، لا ينفع المال ولا بنون الا اللہ بقلب سلیم، وہاں نہ مال کام آئے گا، نہ اولاد کام آئے گی، بلکہ وہاں پر کام آنے والی چیز سلامت دل ہے۔ وہ دن ایسا دن ہوگا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شان یغنی، ایسا دن ہوگا انسان اپنے بھائی کو دیکھ کر بھاگے گا، ایسا دن ہوگا اپنی بیوی اور بچوں کو دیکھ کر بھاگے گا، ایسا دن ہوگا اپنے باپ کو اور ماں کو دیکھ کر بھاگے گا،
ایسا دن ہوگا اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کو دیکھ کر بھاگے گا. کہ کون بھاگے گا؟ جس نے اپنے گھر کو اسلامی گھر نہیں بنایا ہوگا. جس کا گھر اسلامی گھر ہے، جس کا گھر پورا مسلمان گھر ہے، اللہ کی اطاعت کا اور اللہ کے احکام کا پابند گھر ہے، وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر مرحبا کہیں گے. وہ کیوں بھاگیں گے؟ وہ کیوں بھاگیں گے؟ جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدمی کے موت کے ساتھ اس کے نیکیوں کا سلسلہ ختم ہو گیا. اب جو نیکیاں اس کے اعمال نامے میں لکھی جائیں گی وہ اس کے اولاد کی نیکیاں ہیں. تو گویا آپ کی پینشن چل رہی ہے، آپ کی ڈیوٹی ختم. آخری سانس لی، دائی اجل کو لبیک کہا، آپ کی ڈیوٹی ختم، لیکن پینشن جاری ہے آپ کی. آپ کی اولاد کی نیکیاں آپ کے نام اعمال میں لکھی جا رہی ہے. یہ ہے اسلامی گھر کی خصوصیات. لیکن اس کے لیے پریکٹیکل کیا کریں؟ اس کے لیے پریکٹیکل کیا کریں؟ ڈنڈا لے کر کھڑے ہو جائے بچوں کے ساتھ؟ کیا اگر آپ لیکچرر اور پروفیسر بن جائے گھر کے اندر؟ بھی یہ پریکٹیکل. صرف عمل کیجئے، اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. دانش مندانہ انداز میں، پرکشش انداز میں پہلے خود باعمل بنیے. یہ ظلم ہوگا کہ اذان ہو رہی ہے، ہم نماز کے لیے نہ اٹھیں اور بچے کے لیے نماز پڑھ کے رہا. اس سے بڑا جھوٹ اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا دھوکہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ اور نماز کی اہمیت کو بچے کے نظر میں کم کرنے کے لیے اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ بچوں کو اگر ہم نمازی بننا چاہتے ہیں تو آئیڈیل باپ وہ ہے جو بچے کا ہاتھ پکڑ کے ساتھ میں نماز پہ لے کر جائے. بچے کے سامنے آپ سگریٹ پیے اور بچوں سے یہ خواہش رہے کہ وہ اسموکنگ نہیں کریں گے. یہ بات بھول جائیے کہ بچے وہ کریں گے جو آپ کہیں گے. یہ بات یاد رکھیے، بچے وہ کریں گے جو آپ کریں گے. نصیحتوں کا سلسلہ کم کیجئے، عمل کا سلسلہ بڑھائیے. یہ ہے کامیاب گھر. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے باہر بیکار دوستوں میں میل جول کم کریں، آپ کے بچے انٹرنیٹ پر فحش نہ دیکھیں، آپ کے بچے ٹی وی پر اور تھیٹروں میں اپنا ٹائم اسپینڈ نہ کریں، تو بچوں پر حکم چلانا بند کر کے بچوں کے دوست بن جائیے. بچہ آپ کے اندر اپنی دنیا دیکھنے لگے. بچے آپ کے اندر اپنا دوست دیکھنے لگے. بچے آپ کے ساتھ انجوائے کرنے لگے. بچوں کے لیے آپ انٹرٹینمنٹ بن جائیے. کتنے پاکیزہ طریقے ہیں، کتنے مہذب طریقے ہیں، کتنے ہلکے پھلکے طریقے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا کرتے تھے، صحابہ کرام کیا کرتے تھے. وہ تو ہم نے اسلام کو غلط سمجھا کہ مسلمان ہو گئے، دیندار ہو گئے، جبہ پہن لیا، داڑھی لگا لی، ٹوپی پہن لی، اور ایسے سوکھے روکے ڈری بن گئے. بچے دیکھ کر جو ہے شیطان کو دیکھ کر جس طرح چھپنے لگ گئے. وہ تو ہم نے بنا لیا. اسلام نے تو ایسی کوئی تعلیم نہیں دی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر کو آتے لپٹ جاتے تھے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کتنا پیار دیا ہوگا غلام کو، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. 7 سال کی عمر ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نبی بنے ہیں. کتنا پیار دیا ہوگا. کسی میلے میں کسی نے بیچ دیا تھا، وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خرید کر لے کر آئے غلام کو خدمت کے لیے. خادم ہیں آپ کے، گھریلو ملازم ہیں آپ کے. ماں باپ کو پتہ چل گیا، حضرت زید کے باپ کو اور چاچا کو پتہ چل گیا کہ مکے کے فلاں گھر میں میرا بیٹا ہے. ڈھونڈتے ہوئے آئے، پوچھتے ہوئے آئے، گھر کا پتہ چلا. کہا کہ آپ محمد ہیں، ہم نے سنا ہے کہ میرا بیٹا آپ کے پاس ہے، ہمیں وہ بچہ لوٹا دیجیے. رحمت للعالمین ہے، محسن انسانیت ہے، احسن الخلائق ہے. کہتے ہیں کہ بچے سے پوچھ لو، بچہ اگر آنا چاہا تو مجھے کوئی رقم دینے کی ضرورت نہیں ہے، جو رقم دی وہ میں نے فی سبیل اللہ. بچہ اگر نہیں آنا چاہا تو میں کسی پر ظلم کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. باپ بلا رہا ہے، چاچا بلا رہا ہے، بچہ کہہ رہا ہے میں نے ان کی طرح شفیق اور محبت کرنے والا نہیں دیکھا، میں یہاں پر اچھا ہوں، آپ جائیے. یاد رکھیے اسی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
خیارکم خیارکم الی اہلی، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنے اہل و عیال کے لیے بہتر ہو۔ دنیا آپ کو کیا کہتی ہے اس کی فکر بعد میں کیجئے۔ اگر آپ کے گھر والے آپ کو برا بولتے ہیں، آپ اپنے گھر والوں کے لیے رحمت نہیں بنے ہیں، آپ اپنے گھر والوں کے لیے حسن سلوک کرنے والے نہیں بنے ہیں، تو آپ کے باہر کیے جانے والے حسن سلوک کی اللہ کی نگاہ میں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ آپ باہر لوگوں سے مسکرا کر ملیے، گلے لگا لیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، ایک دینار وہ ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا گیا، ایک دینار وہ ہے جو قرآن کی اشاعت کے لیے خرچ کیا گیا، ایک دینار وہ ہے جو جہاد کے لیے خرچ کیا گیا، ایک دینار وہ ہے جو صدقہ و خیرات کے لیے خرچ کیا گیا، ایک دینار وہ ہے جو اپنے بیوی بچوں پر خرچ کیا گیا۔ اللہ کی نظر میں سب سے افضل وہ ہے جو اپنے بیوی اور بچوں پر خرچ کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو آپ بھوکا چھوڑ دیجئے، ان کو آپ محروم کر دیجئے۔ ہمارے زندگی کا مرکز و محور یقیناً ہمارے اہل و عیال ہونے چاہیے، لیکن یاد رکھیے ہماری زندگی بھی ختم ہونی ہے، ان کی زندگی بھی ختم ہونی ہے، اور آخرت کے میدان میں جب دونوں ملاقات کریں گے تو ایک دوسرے سے بھاگنے نہ پائیں، ایک دوسرے سے نظریں چرانے نہ پائیں۔ یہ اگر آپ آخرت کی کامیابی دیکھنا چاہتے ہیں تو قرآن نے واضح طور پر فرما دیا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، وَإِنَّمَا تُوَفُّونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ہر ایک کو آخرت کے دن اس کا اجر برابر دیا جائے گا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جو جہنم سے بچا لیا گیا، وَادْخُلِ الْجَنَّةَ، جنت میں ڈال دیا گیا، فَقَدْ فَازَ، سب سے بڑا کامیاب ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی دھوکے کے سوا اور کچھ نہیں۔ قرآن نے صاف فرمایا۔ تو کامیاب جوڑا وہ ہے جو اسلام کے اصولوں کے تحت، جیسے کہ تفصیلات سامنے آئی، اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے دائرے میں، حکم کے دائرے میں گزارے۔ کامیاب گھر وہ ہے جہاں اللہ اور اس کے رسول کے احکام بجا لائے جاتے ہو، اور کامیاب باپ وہ ہے جو اپنے بچوں کی تربیت ایسی کرے کہ بچے جو ہے دنیا میں بھی اس کا نام روشن کرے اور آخرت میں بھی اس کا نام روشن کرے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بہترین دعا ہمیں سنائی ہے، سکھائی ہے، اتنی خوبصورت دعا ہے، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اے اللہ ہمارے رب، ہمیں تحفے میں عطا کر، ہب لنا جو ہبا سے بنا لفظ، ہمیں ہدیہ عطا کر، تحفہ عطا کر، ہمارے بیوی اور ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں متقیوں کا امام بنا۔ کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب ہے؟ کہ جو ہماری نسل چلیں گی وہ ساری متقی بن جائے، ہم ان کے امام بنے۔ آخرت کے روز ہمارے زیر تحت چلنے والی ہماری نسل، ہماری اولاد کے اولاد کے اولاد، سب کے سب ایسے کردار لے کر آئے، ایسا مضبوط ایمان لے کر آئے، اللہ اور اس کے رسول کے پر احکامات پر عمل کرنے کا وہ ریکارڈ لے کر آئے کہ ہمیں خود بخود متقین کے امام کہلائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے پورے گھرانے کو اسلام کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں حقیقی خوشیاں عطا فرمائے، ہمارے بیوی و بچوں کو ہمارا مطیع فرما بردار بنائے، اس کا عبادت گزار بنائے، رسول اللہ کا اطاعت گزار بنائے، مغربی تہذیب کی یلغار سے ہماری حفاظت فرمائے، اسلام پر ہمیں ثابت قدم رکھے، اور ہمیں آخری وقت میں جو ہے ایمان کی مدد نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔